مہینہ ہے، اپنے نفس کو کہے نہیں میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے صبر کرنا ہے۔ دل کے اوپر آرے چلیں گے، نفس جھنجھوڑے گا، دل کے اوپر مشقت آئے گی، لیکن یہ برداشت کر لے۔ ھذا شہر الصبر، آنکھوں سے خیانت نہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نفس تقاضا کرے گا، زبان سے جھوٹ بول دے نفع زیادہ مل جائے گا، زبان سے جھوٹ بول دے دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ھذا شہر الصبر، اپنے دل کو سمجھا لے، اپنے نفس کو سمجھا لے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ دنیا والے کہیں گے تیرا نقصان ہو گیا، اگر جھوٹ بول دیتا کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا، جھوٹ بول دیتا بچ جاتا، جھوٹ بول دیتا دکان کا یہ گاہک تجھے زیادہ پیسے دے دیتا، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں سمجھانا اپنے آپ کو، ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ دل چاہے گا، نفس تقاضا کرے گا کہ کانوں سے میوزک سن لے، موسیقی سن لے، گانے سن لے۔ ھذا شہر الصبر، اپنے آپ کو سمجھانا یہ صبر کا مہینہ ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے صبر کرنا ہے۔ نفس تقاضا کرے گا، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، سارا دن کام کیا ہے، محنت مزدوری کی ہے، گھر میں نماز ادا کر لے، فرائض گھر میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، نفس یہ ہیلے بہانے کرے گا۔ ھذا شہر الصبر، اپنے آپ کو سمجھا کر مسجد میں لے آنا اور مسجد میں لا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نفس تقاضا کرے گا ارے اتنے دن ہو گئے، ایک دن بھی تو تراویح کا ناغہ نہیں کیا، چلو آج تراویح کا ناغہ کر لیتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، تو دل یہ تقاضا کرے گا، نفس یہ تقاضا کرے گا۔ ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اپنے نفس کو متوجہ ہو کر کہنا ہے نہیں میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے عبادت نہیں چھوڑنی، اپنے آپ پر جبر کر کے مسجد میں لے آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نفس تقاضا کرے گا ارے تیری طبیعت خراب ہے، دن بھر تجھے صبح سے بخار ہے، تیرے سر میں درد ہے، چلو روزہ چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ نفس تقاضا کرے گا، دل یہ کہے گا اور تیرے دل کے اندر یہ تقاضا پیدا ہوگا ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فوراً کہہ دینا نہیں میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ سے منہ نہ موڑوں گا۔ ھذا شہر الصبر، میرے آقا نے فرمایا جو اس مہینے کو صبر کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ثوابہ الجنہ، وہ جنت اس کے دروازے کھلوا رکھے ہیں، اللہ ان دروازوں پر اس شخص کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، ثوابہ الجنہ، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ جنت کی صورت میں عطا کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، تو ہم یہ کوشش کریں کہ پورا مہینہ صبر سے گزار دیں، اگرچہ دل کے اوپر آرے چلیں گے، گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے یہ صبح کے درس میں ایک دن عرض کیا تھا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں ہزاروں تہجدوں سے، ہزاروں تسبیحات سے اور ہزاروں عمروں سے اللہ کو زیادہ پسند یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر یہ کہہ دے اے اللہ یہ نافرمانی میں کیا کرتا تھا، آج کے بعد یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیوں نافرمانی بغاوت کا نام ہے، نافرمانی سرکشی کا نام ہے۔ اللہ ہمیں رمضان مبارک کی برکت سے وہ جذبات عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی برکت سے صحابہ کو عطا کیے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے جان تو چلی جائے گی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور اگر نافرمانی ہو جاتی تو راتیں تڑپتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ میں واقعہ ایک سناتا ہوں اور اکثر پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ پیارے آقا کی خدمت میں ایک جنگل کی رہنے والی بدویہ عورت آئی اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کوئی بڑی صحابیہ نہ تھی، کوئی علم والی نہ تھی، کوئی شہر کی باشی نہ تھی، کوئی تمدن اور علم کے گہوارے میں پلی ہوئی نہ تھی، ایک عام عورت جنگل میں رہ کر بدویانہ زندگی گزارنے والی آقا کی خدمت میں آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے آقا نے فرمایا جا چلی جا، چپ ہو جا۔ دوسری مرتبہ پکار کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے آقا نے
चेहरा मोड़ लिया। तीसरी मरतबा कहा, अल्लाह के रसूल मैंने गुनाह किया है, मुझे पाक कर दीजिए। प्यारे आका ने कहा, उसे उठा लो, ले जाओ। चौथी मरतबा ना कह दे, हुज्जत काम हो जाएगी। चौथी मरतबा पुकार कर कहने लगी, अल्लाह के रसूल मैंने गुनाह किया है, मुझे पाक कर दीजिए, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। प्यारे आका ने फरमाया, तेरी दुआ उम्मीद से लगती है, तेरे पेट में बच्चा है, जा चली जा, इस बच्चे का क्या कसूर है। प्यारे आका के दिल में ये था कि चली जाएगी, बच्चे की विलादत होगी, 9 माह के बाद भूल भुला जाएगी और इसके दिल को सुकून आ जाएगा। कहाँ याद रहेगा इसको कि मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की थी। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, उसके दिल में ईमान था और मेरे आका ने फरमाया, ईमान मजबूर करता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की नाफरमानी न कर। हकीकी ईमान जिससे आज हम नाआशना है, ये उम्मत नाआशना है, वो रातों को रोते हुए रातें उसकी रोते हुए गुजरती, सारा दिन सिस्कियां भरती रहती। 1 साल रोते हुए गुजारा, बच्चा पैदा हुआ, उस बेटे को लेकर प्यारे आका की खिदमत में, अल्लाह के रसूल आपने कहा था इस बच्चे का क्या कसूर है, बच्चा पैदा हो फिर आ जाना। अल्लाह के रसूल मुझे सजा दिलवा दीजिए, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। प्यारे आका फिर खामोश हो गए और कहा, जा चली जा, इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, बाद में आना। 2 साल दूध पिला इसको। प्यारे आका के दिल में ये था 2 साल के बाद जब बच्चा चलने लगेगा और तोतली जुबान से माँ माँ पुकारने लगेगा, ममता मजबूर कर देगी, खामोश हो जाएगी, अल्लाह क़यामत के दिन मुआफ कर देंगे, मेरे पास ना आए, क्योंकि मुझे तो हुक्म है कि शरीयत को नाफिज करो। 2 साल दूध पिलाया और रातें वैसे ही तड़पते हुए गुजरी और दिन सिस्कियां भरते हुए गुजरे। 2 साल के बाद आका की खिदमत में वो बच्चा लेकर आई तो उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा और अल्लाह के रसूल से अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल अब तो ये रोटी खाने के काबिल हो गया है, आपने खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ, मैंने अल्लाह को नाराज क्यों किया है। उस अल्लाह का खाकर, उस अल्लाह का पीकर, उसकी धरती में रहकर जिसने वजूद अता किया, जिसने सब कुछ अता किया, उसको क्यों नाराज कर दिया। मैं